اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلثوم اختر یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے پی سی او کے بارے میں۔ وقتاً فوقتاً یا کسی بھی محفل میں دوستوں کے ساتھ جب بھی بات ہوتی ہے تو بڑی حیرانگی سے پوچھتے ہیں کہ یہ پی سی او کیا ہے، اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ صدارتی نظام اور آمریت کا جو نظام ہے اس کے حق میں جو دلائل ہے وہ بڑی حسن و خوبی دیتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ بڑے ریجڈ طریقے سے جو ہے نا وہ بیہیو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پی سی او بھی ہونا چاہیے، اور صدارتی نظام ہونا چاہیے، اور ون مین شو ہونا چاہیے تاکہ فیصلے جلد از جلد ہوں۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ جو ہے وہ، ان کو جب تک سمجھ نہیں آئے گی کہ پی سی او ہوتا کیا ہے بیسیکلی، اور پی سی او کیوں لگایا جاتا ہے، اور پی سی او کے پس پردہ کیا عوامل کار فرما ہوتے ہیں، کیا انٹرسٹ ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا مقصود ہوتا ہے، جس لیے پی سی اوز جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں۔ تو میں چونکہ آج اپنے ملک کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اور ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ بھی گورننس ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی داخلی صورتحال بہتر ہو۔ سب پاکستانی یہی چاہتے ہیں، 22 کروڑ جو لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں، وہ اپنی مسلح افواج کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور آپس میں سب ایک اس طرح اکٹھے ہیں سارے، اور اس وطن کے لیے سب اپنے تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی یہ پی سی او ہوتا کیا ہے، پی سی او کیوں لگایا جاتا ہے، اور اس کے پس پردہ عوامل کیا ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اب تک 6 دفعہ مارشل لا لگ چکے ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ تو جب بھی مارشل لا لگتا ہے تو جو آمر جو ڈکٹیٹر جو مارشل لا لگاتا ہے وہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے پی سی او لے کے آتا ہے، یعنی پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر۔ اس کے تحت وہ آئین کو معطل کر دیتا ہے۔ جب آئین معطل ہو جاتا ہے تو آپ کے سارے جو سسٹم ہے وہ پیرالائز ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ کی عدلیہ بھی شامل ہے، اور اس میں آپ کی ایگزیکٹو بھی شامل ہے۔ اب اس کو چلانے کے لیے پھر وہ پی سی او کا نفاذ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور پی سی او کے تحت ہی عدالتیں نئے سرے سے حلف اٹھاتی ہیں۔ جب وہ پی سی او کے تحت حلف اٹھا رہی ہوتی ہے تو وہ آئین پاکستان کے تحت ریاست کی تابع داری نہیں بلکہ وہ آمر کی تابع داری کا حلف اٹھاتی ہیں۔ یہ آج کے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پی سی او میں اور آئین میں کیا فرق ہے۔ جب ہم آئین کے تحت حلف اٹھاتے ہیں تو ہم ریاست پاکستان کے دفاع اور اس کے نظریے، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے، اس کی تابع داری اور اس کی وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب پی سی او کے تحت کوئی حلف اٹھاتا ہے تو وہ آمر، جس کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اپنا ایک پروگرام ہوتا ہے، اس کی تابع داری کا وہ حلف اٹھاتے ہیں تاکہ وہ جو پروگرام دے پھر اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکے۔ اسی کشمکش میں پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ اب بھی جن حالات میں پاکستان ابھی گزر رہا ہے یہ صحیح معنوں میں نازک صورتحال ہے۔ آپ دیکھیں جب ملک داخلی طور پہ کمزور ہوتے ہیں تو جن ملکوں کے ساتھ آپ کی سرحد لگتی ہے وہ بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کسی نہ کسی بہانے آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ آپ سب لوگ جتنے بھی پاکستانی ہیں سب کو پتہ ہے کہ ہماری سرحدیں کس کس کے ساتھ لگتی ہیں اور کون کون کیا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز، کشمیر کے ساتھ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ 73 سال پرانا ہے۔ کشمیری جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں، جو کشمیری جو آزاد کشمیر میں ہیں، وہ سب ہمارے بھائی بہن ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور یہ جو لائن آف کنٹرول ہے، جو حد بندی ہے، جو عارضی طور پہ بنائی گئی تھی کہ کشمیریوں کا فیصلہ جو ہے وہ صواب رائے سے ہوگا، اور جو 73 ایئرس گزرنے کے باوجود ابھی وہیں پہ پینڈنگ ہے، اور یہ جو لائن آف کنٹرول ہے، یعنی اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ایک عارضی جو لائن ڈرا کی گئی تھی وہ ابھی تک موجود ہے، اور دونوں جو افواج ہیں ادھر کی بھی اور ادھر ہماری بھی، وہ وہاں پہ آمنے سامنے رہتی ہیں۔ اور جتنی دفعہ فائرنگ ہوئی ہے انڈیا کی طرف سے
یہ ایک ریکارڈ ہے، اور جس بہادری اور استقامت کا ثبوت ہماری مسلح افواج نے دیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن ہماری طرف سے کوئی ایسی کوئی مطلب وہ نہیں ہوتی جس کو ہم وائولیشن کہیں۔ وائولیشن ہمیشہ بھارت والی سائڈ سے ہوتی ہے، اور یہاں سے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر یہ لوگ دوسری طرف جائیں تو نقصان ہمارے بھائی بہنوں کا ہوگا۔ دوسری طرف بھی ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، کشمیری ہیں، وہ ہمارا حصہ ہے۔ جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اسی طرح وہ ہمارے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، ہم سب ایک ہیں۔ تو اللہ رب العزت انشاءاللہ جلد کشمیریوں کو آزادی دے گا، سرخرو کرے گا، وہ پاکستان میں شامل ہوں گے۔ کشمیر پاکستان کی شارک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کشمیر بہت جلد آزاد ہوگا اور پاکستان میں شامل ہوگا، اور یہ جو عارضی حد بندی ہے یہ بھی ختم ہوگی، اور کشمیری جو ہیں وہ بھی آزادی کی سانس میں پاکستان میں شامل ہو سکیں گے۔ دوسری چیز میں نوجوانوں کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پی سی او کے بارے میں۔ تو پی سی او جو ہے اس کے مضمرات جو ہے وہ کئی سالوں تک رہتے ہیں، اور جب وہ مضمرات جو ہے وہ جمہوری سیٹ اپس میں مٹنا شروع ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی شکل میں پی سی او پھر آ جاتا ہے۔ تو اس کو اب ہم سب نے مل کے افہام و تفہیم سے کوئی نئی مشکل یا فساد کریٹ کیے بغیر اس کو ختم کر رہے ہیں، تاکہ سب لوگ آئین کے تحت کام کریں، آئین کی تابع داری کریں، نئی لیڈرشپ آئے، مضبوط پارلیمنٹ ہو، ملکی دفاع ناقابل تسخیر ہو، ابھی بھی ہے الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود تمام پاکستانی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان داخلی طور پہ مضبوط ہو، اور اکانومیکلی ہم بہت مضبوط ہوں، تاکہ ہم ترقی کر سکیں، ہمارے لوگ جو ہے وہ خوشحال ہو سکیں، اور خوشحالی اسی صورت میں آ سکتی ہے، اور ہم اسی صورت میں اقتصادی طور پہ مضبوط ہو سکتے ہیں جب ہم داخلی طور پہ مضبوط ہوں گے۔ تو میری پورے پاکستانیوں، نوجوانوں اور چاروں صوبوں میں بسنے والے لوگوں، گلگت بلتستان، کشمیر، سب سے گزارش ہے کہ ہم سب کو ایک ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اور آپس کے جو باہمی اختلافات ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے۔ چاہے جو بھی ہے، جس طرح بھی ہے، ہمیں ایک ہو کر دکھانا ہے، تاکہ دشمن ہماری طرف دیکھنے کی جرات نہ کر سکے۔ اور 5 فروری قریب آ رہا ہے، تو 5 فروری کی مناسبت سے یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ انہیں اسٹرینتھ ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔